میری خالہ نے مجھ سے کہا کہ مجھے نہیں معلوم کیوں مگر مجھے ہر قیمت پر آج تمہارے ساتھ کھیلنا ہے۔ میں بہت زیادہ پریشان ہو گیا تھا کیونکہ میری خالہ اکثر اسی طرح کمرے میں آ جاتی تھی۔ اس وقت میں اپنے موبائل پر فلم دیکھ کر خود کو سکون دے رہا تھا۔ میں نے کبھی ایسا کچھ کرنے کا سوچا بھی نہیں تھا، لیکن میری عمر اس وقت 20 سال ہو چکی تھی۔ میری کوئی گرل فرینڈ بھی نہیں تھی۔ مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ اچانک خالہ آ جائیں گی۔ میری خالہ کا گھر ہمارے گھر کے بالکل ساتھ ہی تھا۔ اس دن امی ابو گھر پر نہیں تھے، وہ شہر گئے ہوئے تھے اور مجھے معلوم تھا کہ وہ جلدی واپس آنے والے نہیں ہیں، اسی لیے میں اطمینان سے موبائل پر فلم دیکھ رہا تھا تاکہ خود کو کچھ سکون مل سکے۔ اچانک خالہ کمرے میں آ گئیں اور انہوں نے مجھے دیکھ لیا۔ میں بہت زیادہ گھبرا گیا کیونکہ وہ میری امی کی اچھی دوست تھیں، اسی وجہ سے میں انہیں خالہ کہتا تھا۔ رشتے میں وہ شاید میری کچھ نہیں لگتی تھیں، لیکن ہمسایہ ہونے کی وجہ سے وہ اکثر امی کے پاس آیا جایا کرتی تھیں۔ انہوں نے مجھے اس حالت میں دیکھ لیا تھا، اس لیے میں بہت پریشان ہو گیا۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں وہ یہ بات امی کو نہ بتا دیں۔ اگر امی کو پتہ چل جاتا تو وہ مجھے بہت ڈانٹتے۔ اسی خوف کی وجہ سے میں نے ان سے کہا کہ آپ اس بارے میں کسی کو کچھ نہ بتائیں۔ اس پر خالہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گی، لیکن تمہیں میری خواہش پوری کرنی ہوگی اور میرے ساتھ کھیلنا ہوگا۔ میں انکار کرنا چاہتا تھا کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ میں یہ سب کر بھی پاؤں گا یا نہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم، میرا بھی بہت دل کرتا ہے۔ ان کی عمر کم از کم 20 سال تھی، لیکن ابھی تک ان کی شادی نہیں ہوئی تھی، اسی لیے شاید ان کے اندر بھی ان چیزوں کی خواہش پیدا ہو چکی تھی۔ جب انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا تو میرے جسم میں عجیب سی سنسنی دوڑ گئی۔ مجھے سب کچھ بہت عجیب لگ رہا تھا، نہ چاہتے ہوئے بھی۔ جب وہ آگے بڑھیں اور میرے جسم کو دیکھا تو انہیں وہ بہت اچھا لگا۔ وہ خود بھی خوبصورت تھیں۔ پھر انہوں نے اپنا کھیل شروع کر دیا۔ میں انکار بھی نہیں کر سکتا تھا کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ اگر یہ بات گھر میں کسی کو پتہ چل گئی تو امی ابو مجھے بہت ماریں گے۔ اب میں ان کے ہاتھوں بلیک میل ہو چکا تھا۔ جب وہ اطمینان سے کھیل رہی تھی تو مجھے بھی اچھا لگنے لگا۔ پھر میں نے بھی ہمت کر کے ان کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیا۔ جب میں نے ان کی طرف دیکھا تو وہ مسکرانے لگے اور مجھے بھی اچھا محسوس ہونے لگا۔ میں نے کہہ دیا کہ جیسا آپ چاہیں ویسا ہی کریں۔ وہ میرے پاؤں کے پاس بیٹھ کر کھیلنے لگے۔ مجھے کافی اچھا لگ رہا تھا کیونکہ ایسا منظر میں نے صرف فلموں میں ہی دیکھا تھا۔ اس سے پہلے میں نے کبھی کسی کے ساتھ ایسا تجربہ نہیں کیا تھا۔ اگرچہ مجھے کچھ عجیب لگ رہا تھا، لیکن وہ مسلسل کھیلتی جا رہی تھیں اور مجھے بھی اچھا محسوس ہو رہا تھا۔ میں آہستہ آہستہ اس کھیل کو انجوائے کرنے لگا۔ کچھ دیر بعد انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ کیا تم کسی اور طریقے سے میرے ساتھ کھیل سکتے ہو؟ میں نے ہاں کہہ دی کیونکہ اب میرا بھی دل چاہنے لگا تھا۔ انہوں نے مجھے ایک خاص پوزیشن میں آنے کو کہا۔ میری بس یہی خواہش تھی کہ میں کسی طرح اچھا کھیل پاؤں۔ مجھے ڈر تھا کہ اگر میں جلدی تھک گیا تو میرا مذاق بن جائے گا، اس لیے میں خالہ کے سامنے شرمندہ نہیں ہونا چاہتا تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ جو بھی ہو میں خالہ کو خوش کر کے ہی بھیجوں گا۔ جب انہوں نے مجھے اچھی سی پوزیشن بنا کر دی تو میں نے کھیلنا شروع کر دیا۔ ان کے انداز سے مجھے اندازہ ہو گیا کہ شاید وہ پہلے بھی کسی کے ساتھ ایسا کھیل کھیل چکی ہیں۔ میں نے پوچھا کہ نائلہ خالہ، کیا آپ نے پہلے بھی کسی کے ساتھ ایسا کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہاں۔ تمہیں کیا معلوم کہ اس عمر میں اکیلے رہنا کتنا مشکل ہوتا ہے؟ اب مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، اس لیے میرا ایک دوست ہے، لیکن وہ اس وقت یہاں نہیں ہے۔ وہ ساتھ والے گاؤں میں رہتا ہے اور جب مجھے اس کے ساتھ کھیلنا ہوتا ہے تو وہ آ جاتا ہے۔ ابھی وہ شہر سے باہر ہے، اس لیے کافی عرصے سے ہم
ने ऐसा कोई खेल नहीं खेला था। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें भी अक्सर देखती थी और मेरा भी दिल करता था कि तुम्हारे साथ खेलूं, लेकिन तुमने कभी कुछ कहा नहीं। अब चूंकि मौका मिला है तो जल्दी करो। मैं आहिस्ता आहिस्ता खेल रहा था क्योंकि मुझे डर था कि कहीं मैं अच्छा न कर पाऊं, लेकिन फिर मैंने अपनी रफ्तार तेज कर दी क्योंकि मुझे मालूम हो गया था कि खाला को ये सब बहुत अच्छा लग रहा है। उन्होंने जो पोजीशन बनाई थी वो वाकई बहुत अच्छी थी और मैं आसानी से खेल पा रहा था। मैंने पूछा कि क्या आपको मेरा खेल अच्छा लग रहा है? उन्होंने कहा कि हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। तुम तो इस खेल में माहिर हो। मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम इतना अच्छा खेल लोगे। कुछ देर बाद मैंने कहा कि क्या मैं दूसरी तरफ से खेल सकता हूँ, लेकिन खाला ने इनकार कर दिया और कहा कि नहीं, बस इसी तरह खेलना है। मैंने बहुत समझाया मगर वो नहीं माने। आखिर में मैंने कह दिया कि ठीक है, जैसा आपको अच्छा लगे। फिर मैंने एक और पोजीशन में खेलना शुरू किया। अब इन्हें बहुत अच्छा लग रहा था। काफी देर खेलने के बाद मैं भी थक चुका था और खाला भी। अब मजीद खेलना मुमकिन नहीं था। मुझे ये भी डर था कि कहीं अम्मी अबू वापस न आ जाएं, इसलिए खाला वहां से चली गईं। ये मेरी जिंदगी का पहला तजर्बा था। ये थी मेरी कहानी। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी।